السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک بہت حساس ٹاپک پر بات کرنے والی ہوں۔ وہ ٹاپک کیا ہے کہ بہت سارے ہم ماشاء اللہ بہت سارے ایسی فیملیز، ایسے خاندان جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دین پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ظاہری طور پر سب ان کو دیندار بھی سمجھتے ہیں۔ ایک ایسا گناہ، ایک ایسی خرافات اور ایک ایسی چیز ہے جو بہت آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے ان تمام گھروں میں بھی آ گئی ہے جو ماشاء اللہ سے ایک وقت میں بہت دین کی طرف آ گئے تھے۔ جیسے تبلیغ کی محنت ہوئی، ماشاء اللہ بہت سارے لوگ گھروں میں ان کا ماحول بدل گیا، بالکل زندگی بدل گئی، پلٹ گئے، اللہ کی طرف آ گئے، پردہ اور کی پابندی کرنے لگے، شرعی پردہ کرنے لگے، گھروں سے ٹی ویوں کو نکال دیا، بچوں کو جو ہے نا انہوں نے مدرسوں میں داخل کر دیا۔ اس تبلیغ کی محنت سے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اپنی زندگیوں کو بدل چکے، لیکن ان تمام گھروں کی میں آج بات کرنے لگی ہوں جو اپنے آپ کو بدل چکے اور ابھی بھی وہ دیکھنے میں ایک ظاہری شکل میں دینی ماحول والا گھر ان کا لگتا ہے۔ ان لوگوں کی زندگیوں میں ایک نہیں بہت سارے گھروں میں نے اس چیز کو دیکھا کہ ان کے گھروں میں یہ گناہ آہستہ آہستہ آ گیا ہے غیر محسوس طریقے سے۔ اور پہلے ایک ہم حدیث سن لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے من حسن الاسلامی ترکہ ما لا یعنی۔ انسان کی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ جو بھی لا یعنی چیز ہے جس میں کوئی دنیا آخرت کا فائدہ نہیں ہے وہ گناہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اور وہ خاص کر جس میں ٹائم بھی زیادہ لگ رہا ہو۔ مثال کے طور پہ کچھ گیمز ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر جو ہے نا وہ کوئی جو ہے فائدہ نہیں ہوتا دنیا آخرت کا، لیکن وہ بہت کم ٹائم کے لیے ہوتے ہیں، تو وہ اتنے زیادہ گناہ یا برا نہیں ہے۔ لیکن بہت سے کام ایسے ہیں جو ہیں بھی خرافات، لغویات، اور اس میں وقت کا بھی ضیاع بہت زیادہ ہے۔ راتوں کی نیند خراب، دنوں کا سکون خراب، جب ٹائم ملے گا تو اس خرافات کے اندر انسان لگ جاتا ہے۔ اور جس چیز کی میں بات کر رہی ہوں آپ سب سمجھ گئے ہوں گے، وہ یہ ڈرامے، فلمیں۔ اور پہلے یہ تھا کہ بھائی جس کے گھر میں ٹی وی ہوتا تھا تو وہی دیکھتا تھا، اب تو ٹی وی کی بات آپ ہٹا دیجئے، اب ہر گھر کے اندر ایک نہیں دو نہیں جتنے پرسن رہتے ہیں اتنے ہی ہاتھوں میں موبائل ہیں۔ اور یہ موبائل جو ہے نا اتنی بری چیز ہے کہ آپ سوچیں اس کے ذریعے سے آپ جنت بھی کما سکتے ہیں اور آپ اس کے ذریعے سے جہنم بھی کما سکتے ہیں۔ اور جب انسان اس کے اندر لگ جاتا ہے نا تو وہ اچھی چیزوں سے دور ہو جاتا ہے، وہ انسان کی نہ عبادت میں اس کا دل لگتا ہے، نہ اس کا جو ہے نا وہ کسی اچھے کام میں دل لگے گا، نہ اس کا دل چاہے گا کہ وہ کسی سے جو ہے نا عیادت کر لے، کسی کی مزاج پرسی کر لے، کسی سے مل کے حقوق ادا کر لے۔ اس کا ٹائم بس اس میں ہوگا۔ اور عورتوں کو پہلے سے بھی مطلب عورتوں کی اس میں فطرت میں ہوتا ہے کہ ان کو سٹوری ڈرامہ سننے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ بچیوں کو بھی بچپن سے میں نے دیکھا ہے کہ میں جب بچوں کو سٹوریز سناتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کو زیادہ اس چیز کا شوق ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے لڑکیوں کے اندر سٹوریز سننے کا، ڈائجسٹ پڑھنے کا، کہانیاں اور ناولز پڑھنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ ڈراماز اور ٹی وی اور مطلب ان چیزوں میں بھی وہ زیادہ لگتی ہیں۔ لڑکے بھی دیکھتے ہوں گے، لیکن خواتین کو تو جب وہ اس طریقے کی چیزیں دیکھیں گی، اور اگر وہ ڈرامہ دیکھ رہی ہیں تو ڈرامہ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ڈرامہ دیکھ کر کوئی اصلاح پر آئے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے ڈرامہ دیکھتے ہیں کہ ہم تھک گئے تو انٹرٹینمنٹ کے لیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے نا بس اس سے کچھ سیکھ نہیں رہے، بس ویسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آپ سوچ لیں کہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے اندر کون کون سی برائیاں ان ڈراماز کی وجہ سے آ جائیں گی۔ اور ڈرامہ دیکھنے والے لوگ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف تو توجہ دے ہی نہیں سکتے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، آپ مجھے یاد ہے ہم بچپن میں سٹوریز سنا کرتے تھے، سچے واقعات سنا کرتے تھے اپنے بابا سے، تو ہمارے بابا جو کہانیاں اور واقعات سناتے تھے، میں بچپن کی ایک بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ سننے کے بعد پورے کے پورے دن اس کہانی، اس واقعے اور قصے کے ایسا لگتا تھا کہ ہم اسی کے اندر چل رہے ہیں۔ ایون کہ میں کہا کرتی تھی کہ بابا روز آپ مجھے جو واقعہ سناتے ہیں میں روز اس کو جو ہے نا خواب میں دیکھتی ہوں۔ تو بچپن سے ہم جو چیز دیکھتے ہیں نا تو وہ ہمارے اندر لاشعور میں آتا جاتا ہے، ہم اس کو دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو بھی اسی کے اندر شامل کرتے ہیں۔ اب اگر جو لڑکی، جو بچی، چاہے وہ کنواری ہو یا بڑی، وہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے، ڈرامے میں اس نے دیکھا کہ اتنی خوبصورت گھر، اتنی گاڑیاں، اتنی اچھی لائف دیکھی، تو اس نے جب اتنی خوبصورت لائف دیکھی اور اس کی اپنی لائف کے اندر وہ تمام سہولتیں نہیں ہیں، تو کیا وہ ناشکرہ پن اس کے اندر نہیں پیدا ہوگا؟ وہ نہیں سوچے گی ان چیزوں کا حصول کی کوشش اس کے اندر وہ نہیں لگ جائے گی؟ جب انسان جو چیز دیکھے، ہمارا ایک فارمولہ ہے، انسان جو چیز سنتا ہے، جو دیکھتا ہے،
جو بولتا ہے اور جو سوچتا ہے، یہ چار حواس خمسہ جو پانچ ہے نا، ان حواس خمسہ کے ذریعے سے جو چیز ہمارے اندر جاتی ہے، بولنے سے، دیکھنے سے، سننے سے، سوچنے سے، تو وہی چیز ہمارے عمل سے بھی نکلتی ہے، وہی چیز ہمارے دل میں بھی بیٹھ جاتی ہے۔ اگر ڈرامے کے بارے میں آپ دیکھیں گے بھی، آپ سنیں گے بھی، آپ سوچیں گے بھی، پھر اس پہ تبصرہ بھی کریں گے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے اندر اس کا رول ماڈل نہیں بنیں گی آپ؟ وہ آپ کی زندگیوں کے اندر زہر کھول دے گا۔ یہ چیز، یہ غیر مسلم دنیا دار لوگ جو اللہ کے اوپر، اللہ کی چیزوں کے اوپر بالکل یقین اور ایمان نہیں رکھنے والے، جو اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، جو جنت و جہنم کو تصور میں نہیں رکھتے، وہ لوگ بناتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب کہتے ہیں کہ جب کوئی بغیر وضو کے اور بغیر نیک اعمال کے کھانا بناتا ہے اور ہم اس کا کھانا کھاتے ہیں، تو اس کی نحوست ہمارے جو ہے نا جسم میں آ جاتی ہے۔ تو جو لوگ دین پر بالکل عمل نہیں کر رہے، وہ جب ڈرامے بنائیں گے، ان کی سوچ سے جو ڈرامہ تخلیق ہوا ہے، کیا وہ ہماری زندگیوں کے اندر کچھ بھی افیکٹ نہیں کرے گا؟ یہ بہت زیادہ خراب چیز ہے۔ خاص کر کنواری لڑکیاں جب اس کو دیکھیں گی اور پھر اس کے اندر کی لائف دیکھیں گی، اور اس میں دین سے دور کرنے والے اعمال بہت زیادہ ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا ڈرامہ الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کی نحوست سے دور رکھے، لیکن میں نے سنا ہے، مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ ڈرامے کے اندر جو ہے نا ایسا دکھایا جا رہا ہے کہ بھئی ایک شوہر ہے جو بیوی پر بار بار جو ہے نا وہ پوچھتا ہے، سوال جواب کرتا ہے، پوچھ گچھ کرتا ہے، تو تھوڑے دنوں میں اس بیوی نے جو ہے نا ڈیورس کے پیپر لا کے اس کو پکڑا دیے کہ ایسی زندگی سے مجھے جو ہے نا ڈیورس بہتر ہے کہ جس میں چخ چخ ہو۔ تو کیا میسج دیا اس ڈرامے نے کہ بھئی جب چخ چخ ہو تو شوہر سے طلاق لے لو۔ تو یہ چیزیں بالکل بھی اچھی نہیں ہیں، اور قیامت والے دن ہم، حدیث شریف کا مفہوم ہے، قیامت کے دن انسان کو جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کا جو ہے نا افسوس اور ندامت نہیں ہوگی سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کی ذکر کے بغیر گزر گئی۔ تو آپ سوچیں، ایک گھڑی کی کا ہمیں قیامت میں جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس ہوگا، ایک گھڑی کا، تو گھنٹے کے گھنٹے اگر ہم ان چیزوں میں گزار دیں تو قیامت میں ہم کتنا حسرت و افسوس کریں گے۔ تو اس حسرت سے، اس افسوس سے بچنے کے لیے آج اپنے آپ پہ کنٹرول کریں، اپنے آپ کے اوپر تھوڑا سا سزا لگائیں کہ اگر میں نے ڈرامہ دیکھا تو میں اتنی رکعت نفل پڑھوں گی، میں اتنے روپے صدقہ کروں گی۔ اپنے اوپر سختی کریں گے نا، ہم اپنے نفس سے لڑیں۔ اور سب سے بڑا مجاہد، سب سے بڑا پہلوان ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو ہرا دے، اپنے نفس کو ہرائیں، نفس امارہ سے لڑیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک اس چیز کو ہماری زندگیوں سے نکال دے۔ اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے، اپنے آپ کو روکنے کے لیے شروع میں نیٹ ہٹاتے ہیں اپنے گھر سے کہ نیٹ نہ ہو، تاکہ میں موبائل کا غلط استعمال ہی نہ کروں۔ جب انسان اچھے کی طرف جاتا ہے، نیکی کی طرف جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ پاک کبھی بھی اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ تو ہیں ہی اس انتظار میں میری بہنوں، اللہ پاک تو ہیں ہی اس انتظار میں کب ہم اللہ کی طرف آئیں، اللہ ہمیں لپک کے اپنی طرف لے لے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ کیوں اپنے بندے کو گناہوں میں چھوڑیں گے اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کریں گے۔ شیطان نے کہا تھا نا اللہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ نے کہا تھا جو میرے بندے ہیں وہ کبھی بھی تمہاری بات میں نہیں آئیں گے، اور اگر وہ تمہاری طرف جائیں گے، تمہاری بات مانیں گے، تو تمہارے ساتھ ان کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو ہم شیطان کے بندے نہ بنیں بلکہ اللہ کے بندے بنیں۔ اور میری بہنوں، جو اللہ کا بندہ بن گیا، سوچیں تھوڑی دن کی زندگی ہے، ہم کیوں اس کے اندر ایسے کام کریں جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں؟ تھوڑے دن اللہ کی مان کر چل لیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے پاس آؤ، تمہیں آنکھوں کی ٹھنڈک کی ہر چیز دوں گا، تمہیں آنکھوں کی ٹھنڈک کا ہر سامان تمہیں دوں گا، بس تم دنیا میں میری مرضی کے مطابق زندگی گزار کے میرے پاس آؤ، پھر دیکھنا میں تمہیں کتنا خوش کر دوں گا، کتنی نعمتیں دوں گا۔ اب ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، آدھی تو گزر گئی ہے، تھوڑی سی زندگی رہ گئی، اللہ کے حکموں کے مطابق گزار لیں۔ اور ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ پاک نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ جب وہ کسی چیز کی عادت چھوڑ دیتا ہے نا، تو پھر اس کو شوق بھی نہیں ہوتا، پھر اس گناہ کا اس کی طرف کو دل بھی نہیں چاہتا، پھر اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ آپ کو ساری زندگی محنت نہیں کرنا پڑے گی، تھوڑے دن کی محنت کرنا پڑے گی ڈرامے کی عادت کو ختم کرنے کے لیے۔ جب آپ کی عادت ختم ہو جائے گی، آپ پچھلا بھول جائیں گے، مشکل سے مجھے نہیں لگتا کہ آپ شاید صرف 40 دن یا 20 دن بھی اگر محنت کریں گے نا، تو شاید آپ کو دوبارہ اس چیز کا شوق نہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ میری تمام بہنیں اس کی کوشش کریں گی اور آگے بھی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ جو اور بہنیں ہماری اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں اس سے دور ہو جائیں۔ آپ کے کہنے سے، آپ کے اس ویڈیو کی شیئر کرنے سے شاید کسی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ ہمیں اللہ پاک نے ایسا ٹیچر بنایا ہے، ماؤں کو ایسا ٹیچر ہیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، تو ہم اس ٹائم پر رول ماڈل بنیں، اچھے اعمال کریں، اور پھر اچھے اعمال ہی ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ گناہ بظاہر لذت دیتا ہے لیکن وہ ہمیشہ کا گناہ ہے، نیکی بظاہر
تنگی دیتی ہے یا انسان کو اس سے جو ہے نا تھوڑا تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کی آپ کو نیکی فائدہ دے گی، آخرت میں بھی فائدہ دے گی اور جنت تک پہنچا کر آئے گی۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن سے جوڑ دیں، اپنے آپ سے جوڑ دیں، اور برے اعمال اور گناہوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔